بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ایک بے مثال عشق کی سچی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ ہماری آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ہم سب لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ ایک سفید داڑھی والا بوڑھا شخص ہمارے رکشے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور ہم سے باتیں کرنے لگا۔ پہلے پوچھا کس اسکول میں پڑھتی ہو، کیا FSC کر رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے میں نے بھی FSC کی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا، پتہ نہیں یہ کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور ہم اسے نظر انداز کرنے کی کوشش میں تھی تاکہ وہ ہماری جان چھوڑے، مگر اس کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ لڑکیاں کہنے لگی، ثنا اسے نام نہ بتانا، پتہ نہیں کوئی نشئی ہوگا۔ جب اس نے مسلسل ہمیں خاموش دیکھا تو چلانے لگا، جواب دو مجھے، میں صبح سے بول رہا ہوں، تم بھی چھوڑ دو گی مجھے، تم بھی تو مر نہیں جاؤ گی، میں تم لوگوں کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کروں گا۔ میری محبت کا یقین کرو، مجھے قبرستان نہ بلانا، خدا کے لیے میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ سنا تم نے؟ تب ہمیں یقین ہو گیا یہ کوئی پاگل ہے یا پھر آوارہ بڈھا۔ ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اتنے میں رکشے والا آدمی آتا ہوا دکھائی دیا، مگر وہ پاگل بوڑھا جا چکا تھا۔ ہمیں رکشے والے پر غصہ آیا کہ وہ اس طرح ہمیں اکیلا چھوڑ کر اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ رکشے والے نے جب سنا تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ تب ہم نے اس بوڑھے والی ساری بات اسے بتا دی۔ رکشے والا نہایت ہی شریف انسان تھا، اسے برداشت نہ ہوا، اس نے آگے بڑھ کر اس بوڑھے آدمی کو مارنا شروع کر دیا۔ ہم نے لڑکیوں سے بدتمیزی کی اور وہ بوڑھا بھاگتا ہوا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں نے نہیں مارا، وہ میری تھی، مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں۔ خیر رکشے والا واپس آ گیا، مگر میرے ذہن میں اس بوڑھے کی باتیں جیسے نقش ہو گئی۔ یہ کیسے الفاظ تھے، یہ کیوں کہتا تھا، آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ اگلے دن میں پھر اکیڈمی گئی تو مجھے کل والا واقعہ یاد آیا۔ میری ساری فرینڈ بیٹھی تھی، ان میں سے ایک نے بتایا کہ مجھے اس بوڑھے کی حقیقت پتہ ہے۔ اس کی کہانی سنائی جسے سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ محبت نہ کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، محبت کی نہیں جاتی۔ اگر محبت دو فریقوں کے درمیان ہو تو زندگی جنت، اور اگر محبت کے شکنجے میں ایک ہی انسان پھنس جائے تو دوسرا نہ پائے تو زندگی جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ ملک آباد ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا، بلکہ یوں کہیں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ والدین کا اکلوتا بیٹا بچپن ہی سے سب کی آنکھ کا تارا بن گیا، مگر اس کی تعلیم و تربیت ایک اچھے ماحول میں کی گئی۔ گھر، گاڑی، بینک بیلنس، گویا کہ کسی چیز کی کمی اس کی زندگی میں نہ تھی۔ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہونے کے بعد والدین نے اسے میڈیکل میں بھیج دیا۔ ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا، جس کی تعبیر وہ چاہتا تھا۔ وہ اپنی ذات میں مگن رہنے والا شخص تھا، اسے کبھی محبت نہ ہوئی تھی، محبت کے جذبات پر وہ یقین نہ رکھتا تھا، اس کے لیے سب کتابی باتیں تھیں۔ یونیورسٹی میں جب وہ لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ دیکھتا تو وہ ان کا مذاق اڑاتا۔ دوست اکثر کہا کرتے، عباد تم کبھی اسی محبت میں بری طرح پھنسو گے، مگر عباد ہنس کر ٹال دیتا، میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے جو لڑکیوں پہ صرف کرتا پھروں۔ جب وہ ایسی باتیں کرتا تو دوست ہنس پڑتے، مگر وہ لڑکیوں کی عزت کرتا، کبھی کسی لڑکی کو تنگ نہیں کیا، بس ذرا ہٹ کر رہتا۔ اس کے دوست اکثر مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے تمہاری، آخر لڑکیاں تم سے بنا کر کیوں نہیں رکھتی؟ تو عباد کہتا ہے ایسی بات نہیں، میں خود ہی نہیں چاہتا لڑکیاں مجھ سے بنا کر رکھے، یا میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا، مگر دوست اس کا مذاق اڑانے لگے، لڑکیاں تمہیں گھاس نہیں ڈالتی۔ ایک دن تنگ آ کر عباد نے کہا، اب تمہیں لڑکیاں فرینڈ بنا کر دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا لگی شرط، عباد نے حامی بھر لی اور کہا تم دیکھنا، تم جس لڑکی کا کہو گے میں اسی سے فرینڈ شپ کر کے دکھاؤں گا۔ اسی دوران یونیورسٹی میں نئی لڑکی نے داخلہ لیا تھا، اس کا نام ہانیہ تھا، وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی، اس کی نیچر بھی عباد جیسی ہی تھی، وہ بھی لڑکوں سے دور بھاگتی تھی، کبھی کوئی لڑکا اس کو پرپوز کرتا تو اس کو منع کر دیتی۔ عباد کے دوستوں نے سوچا کہ عباد کو اسی لڑکی ہانیہ کا کہتے ہیں، کیونکہ یہ اسے انکار کر دے گی، ہم شرط جیت جائیں گے۔ دوسرے دن جب عباد یونیورسٹی آیا تو اس کے دوستوں نے عباد کو لڑکی دکھائی کہ اس لڑکی کو پرپوز کرو، اگر یہ مان گئی تو ہم جان جائیں گے تمہاری بات کہ تم خود ہی فرینڈ شپ سے بھاگتے ہو۔
اگر انکار کر دیا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ لڑکیاں تمہیں لفٹ نہیں کرواتی۔ مسکراہٹوں میں پلنے والا عباد کب یہ جانتا تھا کہ اگر اس نے قبول کر لیا، وہ پیار کرنے لگی اور اس کی حقیقت کھل گئی تو کیا ہوگا۔ خیر عباد اپنے مشن میں چل نکلا۔ ہانیہ پلاٹ میں بیٹھی تھی، پڑھ رہی تھی۔ عباد جب اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، مگر یوں ہی وہ بیٹھا ہانیہ نے اس کو دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ عباد کے دوست ہنسنے لگے۔ اوہ یار، اس نے دور سے ہی ہائے ہائے کر دیا، مگر عباد نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اب اسے مٹا کر ہی دم لوں گا، مگر صرف 1 ماہ کا ٹائم دو، اگر نہ مانی تو تب میں ہار مان لوں گا۔ اس کے دوست بھی مان گئے کہ اس کی یہ بات۔ اگلے دن جب عباد یونیورسٹی آیا تو وہ سب سے پہلے ہی کلاس میں بیٹھ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسی طرح عباد کو اس کے گفتگو کا موقع مل گیا۔ عباد نے کہا، اگر آپ برا نہ مناؤ تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ کے بارے میں؟ ہانیہ نے کہا، جی پوچھیں۔ عباد نے کہا، مجھے اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤ، آپ کے ابو کیا کرتے ہیں، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ تب ہانیہ نے اسے بتایا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے ابو اسکول میں ٹیچر ہیں، وہ 5 بہن بھائی ہیں۔ عباد نے پھر اپنے بارے میں بتایا کہ اس کے ابو کی کپڑے کی فیکٹری ہے اور وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح وہ دن باتوں سے گزر گیا۔ اگلے دن عباد پھر پہلے کی طرح اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہانیہ نے آ کر سلام کیا تو عباد نے مسکرا کر جواب دیا اور پھر دن بدن وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے اور یوں ان کے درمیان دوستی کا خوبصورت بندھن بن گیا۔ عباد ہانیہ سے دوستی کر کے اپنے فرینڈ میں شرط تو جیت گیا، مگر اس کے دل میں ہانیہ کے لیے کوئی احساس نہ تھا۔ وہ شرط جیتنے کے لیے ہی اسے آئی لو یو کہہ چکا تھا، جسے ہانیہ سچ سمجھ گئی۔ خیر دن گزرنے لگے اور ہانیہ دن بدن اسے چاہتی رہی، مگر عباد میں اتنی ہمت نہ ہو پائی کہ وہ اسے بتا سکے کہ وہ اس سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ وہ جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتا، ہانیہ کا پیار دیکھ کر خاموش ہو جاتا اور یہ سوچتا کہ وہ ہرٹ ہوگی۔ ادھر ہانیہ دن بدن محبت میں پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ایک دن عباد نے ہمت کر کے کہہ ہی ڈالا کہ یہ پیار محبت میری نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ہانیہ خدا کے لیے مجھے نہ چاہو۔ جب ہانیہ نے عباد کے منہ سے یہ سنا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ عباد جس نے خود مجھ سے پیار کا اظہار کیا، آج یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ہانیہ نے پوچھا، عباد مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آخر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تب عباد نے شرط والی ساری بات ہانیہ کو بتا دی۔ ہانیہ کو زمین آسمان ایک لگنے لگا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا میرا عباد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چلانے لگی، نہیں عباد کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، پلیز عباد کہہ دو یہ سب مذاق ہے، عباد صرف میرے لیے۔ مگر عباد کہاں اس کا تھا؟ پہلے وہ تو کسی کا نہیں تھا اپنی ذات کے علاوہ۔ عباد تو یہ سب سن کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ہانیہ خود کو نہ سنبھال پائی کیونکہ وہ بہت پیار کرنے لگی تھی۔ ایک پاکیزہ محبت تھی جس کا اتنی بے دردی سے خون کر دیا گیا۔ اسی شخص نے جس نے اس کو چاہا، حد سے زیادہ پیار کیا۔ ہانیہ لٹے ہوئے قافلے کی طرح بوجھل قدموں میں گھر میں داخل ہوئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ عباد ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہونے لگی۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، مگر زخم کیسے مدھم ہوتے ہیں، محبت کے زخم تو بڑی گہرائی رکھتے ہیں، اور عباد ہانیہ کے دل و دماغ میں چھا گیا تھا۔ ہانیہ نے بہت کوشش کی عباد اسے نہ چھوڑے۔ وہ یونیورسٹی جاتی تو عباد کی منتیں کرتی، خدا کے لیے مجھے نہ چھوڑو، میں مر جاؤں گی، مگر ملک عباد کے دل پر اس کی التجاؤں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ہانیہ روز اس کے راستے میں بیٹھ جاتی، جب وہ آتا ہوا دکھائی دیتا تو اس کی طرف بھاگ کر پڑ جاتی، اور عباد ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا اور ہانیہ ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ کبھی تو یہ ہوتا وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی، عباد مجھ سے بات کرو، تم صرف میرے ہو۔ ادھر عباد کو بھی اپنی محبت کا احساس تھا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے، مگر وہ کہتا، ہانیہ مجھے محبت نہیں ہے تم سے، میں کیا کروں، کیسے کروں، مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت اور ملک عباد کی یہ الفاظ بجلی کی طرح ہانیہ پر گزرتے، اور حقیقت یہ بھی تھی کہ عباد کے والدین ہانیہ کو کبھی قبول نہ کرتے کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ سوچ کر عباد خاموش ہو جاتا۔ دوستوں نے عباد کو مشورہ دیا، تم اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی سے منگنی کر لو تو ہانیہ یہ حقیقت تسلیم کر کے خود کو سنبھال لے گی۔ تو عباد بھی اسی بات پر راضی ہو گیا۔ عباد نے اپنے والدین سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو عباد کی منگنی اس کی کزن سے طے ہو گئی۔ ادھر جب ہانی کو معلوم ہوا کہ عباد اپنی کزن سے منگنی کر رہا ہے تو اس نے عباد کو فون کر کے کہا، اگر آپ کی منگنی کی تو میں جان دے دوں گی۔
مگر عباد نے صرف اسے اس کا پاگل پن سمجھا کہ یہ ایسے کیسے کر سکتی ہے، جان دینا کوئی آسان کام نہیں۔ عباد نے ہانیہ کو اپنے طریقے سے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔ عباد کی منگنی طے ہو گئی۔ جب ہانی نے سنا تو اس نے منگنی والے دن عباد کے گھر جا کر خود کو گولی مار لی۔ وہ جگہ جہاں پر عباد اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے جا رہا تھا، اسی جگہ ہانیہ نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ عباد نے جب ہانیہ کو خون میں لپٹے ہوئے دیکھا تو اس کا دماغ گھومنے لگا۔ ہانیہ اٹھو، خدا کے لیے اٹھ جاؤ، میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ہی ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ مگر ہانیہ تو زندگی کی جنگ ہار کر بہت آگے نکل چکی تھی۔ ہانیہ کی موت کے بعد اس کا چہرہ عباد کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ چاہتا تھا ہانیہ بھی کہیں سے آ جائے، مگر ہانیہ تو ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ وہ اس منزل پر چلی گئی جہاں سے کوئی کبھی واپس نہیں آتا۔ عباد نے خود کو اپنے تک محدود کر لیا۔ وہ یونیورسٹی جاتا تو اس کا ہانیہ کو خیال آتا، جیسے کہہ رہی ہو، عباد تم صرف میرے ہو، عباد کہہ دو آپ صرف میرے ہی ہو۔ کبھی کبھی تو اس کو یوں بھی محسوس ہوتا ہانیہ پہلے کی طرح آج پھر اس کے راستے میں بیٹھی ہوئی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، جیسے ہانیہ آج بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے، عباد خدا کے لیے مجھے نہ چھوڑو۔ عباد کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ وہ گھر جاتا تو ہانیہ کی موت کا منظر نظر آتا، اسے ہانیہ کی یادیں نہ مرنے دیتی اور نہ جینے دیتی۔ وہ رو رو کر خدا سے اپنے کیے کی معافی مانگتا مگر اسے سکون نصیب نہ ہوتا۔ دن بدن اس کی حالت پاگلوں کی طرح ہونے لگی۔ گھر والے اس کو سمجھاتے مگر وہ کب سمجھ سکتا تھا۔ اس کے گمان میں تو ہانیہ ہی تھی، وہ ہانیہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھا تھا، والدین کا اکلوتا بیٹا جو اس گھر کا واحد چشم و چراغ تھا۔ اس کی راتیں قبرستان کی مٹی پر بسر ہونے لگی۔ عباد کے باپ نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ باہر نہ جا سکے، قبرستان نہ جا سکے۔ تو وہ تو بھول گئے مگر یہ تو اس کے باپ کا محض خیال تھا۔ اس طرح کمرے میں بند کرنے سے عباد کی ذہنی حالت مزید بگڑنے لگی۔ وہ کمرے میں چیزیں توڑنے لگتا، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میری ہانیہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ والدین خون کے آنسو روتے اور خاموش ہی رہتے۔ عباد پوری طرح پاگل ہو گیا۔ اس کے باپ نے بیرون ملکوں سے اس کا علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ عباد کی ماں اپنے جوان بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر زیادہ دن برداشت نہ کر سکی اور چل بسی۔ باپ کو بیٹے کا غم کیا کم تھا جو اس کی بیوی بھی چھوڑ گئی۔ اس نے عباد کو آزاد کر دیا۔ عباد وقت و حالات اور زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے رہ گیا تھا۔ کبھی بچے اسے پاگل سمجھ کر پتھر مارتے تو کبھی اس پر ہنستے۔ اسی طرح وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے جوانی سے بڑھاپے میں آ گیا اور آج بھی جہاں کوئی لڑکی دیکھتا کہتا، تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گی، تم مر تو نہیں جاؤ گی۔ کروڑ پتی باپ کا اکیلا بیٹا سڑکوں پر پڑا رہتا ہے۔ اس سب میں قصور کس کا تھا، آپ ضرور بتائیے گا۔ عباد کا جس نے ہانیہ کو محض ایک شرط سمجھ کر اپنے قریب کیا اور اس کے سچے جذبات کا مذاق اڑایا، یا پھر ہانیہ کا جس نے محبت کی انتہا کر دی اور وہ اس کے بغیر جینے سے موت کو گلے لگا گئی، یا پھر قسمت کا جس نے ان دونوں پر ایسا ظلم کیا کہ وہ ایک دوسرے کے نہ ہو سکے۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔